نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم ہیروز کے سلسلے میں ایک جرنیل صحابی جن کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، قبول اسلام کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک روز فرمایا تھا کہ خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پہ مجھے بہت امید تھی کہ ایک نہ ایک دن تم اسلام قبول کر لو گے۔ یہ عظیم مشہور جرنیل بہت باروب شخصیت رکھتے تھے، مضبوط اور گٹھا ہوا جسم، انتہائی پھرتیلے اور چست، باروب چہرہ، عقابی نگاہیں، شعلہ نوائی میں مشہور، تقریر کرتے تو دلوں میں آگ سے لگ جاتی ان کے الفاظ کی گرمی سے۔ ظاہری اور باطنی حسن اور جلال کا پیکر، ماہر شاہ سوار، نیزہ زنی، شمشیر زنی اور تمام سپاہ گری کے فنون میں طاق، نڈر اور بے خوف، یہ وہ مدبر قائد تھا جو جنگ موطا میں رومیوں کے 1,00,000 کے لشکر میں سے 3,000 مٹھی بھر مسلمانوں کو بخیریت واپس مدینہ منورہ لے آیا۔ یہی وہ عظیم جنرل ہیں جن کی بہادری اور جنگی فہم و فراست نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ روم اور فارس کے ایوانوں میں ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا۔ ہر دم ان کی تلوار دشمنوں کے گردن پہ لٹکتی، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ ان چند انسانوں میں سے ہیں جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ رئیسوں کے رئیس مانے جاتے تھے۔ طائف میں بے شمار پھلوں کے باغات ان کے والد کے تھے اور دولت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت سے بھائی تھے، کوئی کہتے ہیں 12، کوئی کہتے ہیں 8، کوئی کہتے ہیں 14۔ لہذا ان کے والد دولت اور بہادر بیٹوں کے باپ تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی سخی تھے۔ سخاوت اور بہادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خاندانی ورثے میں ملی۔ ان کے قبیلے کی بہادری کی وجہ سے جنگوں میں جب قریش کے خیمے لگا کرتے تھے تو فوجی کیمپ ان کے قبیلے کے انڈر ہوتے تھے۔ جتنا جنگی ساز و سامان ایک کیمپ میں جمع کیا جاتا تھا ان سب کی سپرویژن اس قبیلے کے پاس تھی، اور اسی طرح جنگوں میں جب سپہ سالار مقرر کیے جاتے تو وہ بھی ان کے ہی قبیلے سے ہوتے تھے۔ سخاوت کا تھوڑا سا نمونہ پیش کروں گی۔ آپ جانتے ہیں نا، اسلام سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور حج تب بھی جاری تھا۔ لہذا حج کے دنوں میں مینا کے کیمپ میں ان کے والد ولید بن مغیرہ نے کہلا دیا تھا کہ کوئی حاجی اپنا چولہا نہ جلائے گا۔ ان تمام دنوں میں ہر حاجی کا کھانا پینا ان کے والد ولید بن مغیرہ کے ذمہ تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف 1 سال تمام قریش کے سردار مل کے چڑھاتے،
اور 1 سال ان کے والد تنہا چڑھاتے تھے. لیکن افسوس کہ کعبہ کی عظمت اور کعبہ والے کی محبت کے باوجود ان کے والد اسلام لانا تو دور کی بات اسلام کی مخالفت میں پیش رہے. حالانکہ قرآن پاک کی کلام کی تاثیر محسوس کرتے. جب تمام قریش نے مل کے سوچا کہ کوئی طریقہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا کلام نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ کہیں کہ یہ تو کاہن یا شاعر کا کلام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، یہ کلام شاعر کا نہیں اور کاہنوں والی بھی بات نہیں ہے، اس کلام میں کچھ اثر ہے، اس لیے ایسی بات نہ کرو جو لوگوں کے دل کو نہ لگے. لہذا کہنے لگے اب ہم یہی کہیں گے کہ یہ شخص جادو کرتا ہے. تو حق ماننے اور نہ ماننے میں کبھی کبھی تعصب ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو حائل ہو جاتی ہے. لہذا اس کلام کی تاثیر محسوس کرنے کے باوجود رویہ منفی رہا اور مخالفت میں پیش رہا، اور پھر یہی اسلام سے دشمنی آگے اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کی. اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہے. جنگی فنون میں طاق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کی دشوار ترین زمین جس میں صحرا اور سنگلاخ پہاڑ بھی کہیں کہیں تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑاتے، ان کے اوپر مشقیں کرتے، اور جو فن عسکری میں ماہر تھے تجربہ کار بزرگ، ان سے باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. اگرچہ مکہ میں کوئی باقاعدہ ٹریننگ اسکول نہیں تھا فوجیوں کا، لیکن انہوں نے ہر طرح سے اور ہر ماہر انسان سے تربیت حاصل کی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب یہ جنگ کے میدان میں اترتے تو کوئی ان کا سامنا بھی نہ کر پاتا. جنگ احد میں مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے والا خالد بن ولید تھا. کفار کی طرف سے یہ لڑنے آئے، اپنے دستے کے سپہ سالار تھے. عین اس وقت جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی، کفار شکست کھا کے بھاگ رہے تھے اور مسلمان غافل ہو گئے، مال غنیمت لوٹ رہے تھے. تو ان کی جنگی فہم و فراست نے اس وقت کام کیا اور درے کا لمبا چکر کاٹ کے وہاں سے انہوں نے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جس درے پہ متعین شدہ مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. لہذا یہ اپنے فوج کے ساتھ واپس آئے اور بے خبر مسلمانوں پہ حملہ کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا. یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر مارکے میں آتا اور کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا اور موقع بھی ملا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں. لیکن کہتے ہیں جب بھی میں آگے بڑھتا کوئی چیز میرے قدم روک لیتی. بظاہر مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. میرے لیے سنہری موقع تھا، کوئی مزاحمت بھی نہ تھی، لیکن میرے قدم رک جاتے اور میں نے سوچا کہ یقیناً کوئی غیبی قوت اس کی مدد کر رہی ہے اور یہ خطہ عرب تو کیا پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ مسلمانوں پہ نگرانی کرتے رہے. بہت قریب سے مسلمانوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. کہتے تھے میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے مسلمانوں کی اور کیسا ان کا قائد ہے کہ جب ان کا قائد وضو کرتا ہے تو ساتھی جھپٹتے تھے کہ وضو کا پانی نیچے نہ گرے اور ہم تبرک کے طور پہ لے لیں. کہتے تھے یہ محبت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ ہمیشہ سے ہم جنگیں کرتے رہے، ہمارے ساتھ ہمارے فوجی ہوتے، لیکن ان کی محبت میری عقل سے باہر تھی.
صلح حدیبیہ کی شرائط کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اداس ہو گیا کہ اب اس ملک میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. کہتے ہیں بے چین اور پریشان رہتا اور سوچتا رہتا کہ اب میں کیا کروں. میرے جی میں آیا کہ میں مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلا جاؤں اور عیسائی ہو جاؤں. لیکن پھر خیال آیا کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہے اور مسلمان وہاں پہ بھی بہت امن سے ہیں. میں کیسے وہاں رہوں گا جب مسلمان اتنے آرام سے رہ رہے ہیں. آپ صرف ان کی دشمنی کا اندازہ لگائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے تو پھر جس کو چاہے وہ اپنی راہ میں لے آئے. صلح حدیبیہ کے اگلے سال شرائط کے مطابق مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے تو یہ مکہ معظمہ چھوڑ کے باہر چلے گئے. ان کے ایک بھائی تب تک مسلمان ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا میرا بھائی ذہین اور فتین ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد اسلام قبول کر لے گا. اس کے بعد اپنے بھائی خالد بن ولید کو خط لکھا اور بتایا کہ تمہارے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اور میں نے یوں جواب دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے اتنی مخالفت کے باوجود خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا اور میرے بارے میں دریافت کیا. ایسی خوشی کے عالم میں میری جب آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ بہت تنگ اور تاریک ایک گھاٹی یا وادی ہے. گھٹن ہے اس جگہ میں اور اندھیرا ہے کہ یکدم میں اس گھٹن والی جگہ سے نکل کے بہت سرسبز و شاداب اور وسیع و عریض باغ میں آ گیا ہوں. میدان ہے اور کھلا اور سرسبز. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں انہیں بتاتے ہوئے بڑا ہچکچایا کیونکہ ان کے باپ اور ان کے کئی بھائی مسلمانوں کے خلاف مختلف جنگوں میں کام آ چکے تھے. اور میں نے سوچا کہ اگر میں اسے کہوں گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو مجھے بڑی ملامت کرے گا. لیکن اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں. کہتے ہیں ہم دونوں ابھی چلے تھے مکہ سے کہ دیکھا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں فاتح مصر بنے وہ بھی چلے آ رہے ہیں. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اسلام قبول کرنے مدینہ جا رہا ہوں. یوں یہ تینوں ساتھی اکٹھے مدینہ منورہ پہنچے. خود اپنا قبول اسلام کا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے لباس تبدیل کیا کہ مجھے میسج آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کہتے ہیں جلدی جلدی ہم تیار ہوئے اور مسجد نبوی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے میرا استقبال کیا اور کہتے ہیں میں نے بے اختیار کلمہ شہادت پڑھا اور یوں ہم تینوں ساتھی مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی طرف مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے. ان تینوں کو کہا کہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اے مدینہ والوں تمہاری طرف ڈال دیے کیونکہ تینوں ایک سے بڑھ کے ایک تھے. یہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں نے جو پہلے لوگوں کو تلوار کے زور سے اسلام سے روکا اور اتنی مخالفت کی تو اب میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا گھبراؤ مت خالد، اسلام لانے سے اسلام سے پہلے کے گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں پھر بھی میرے دل میں بہت خلش تھی اور میں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کتنے عقل مند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ خالد کو بخش دے، اے اللہ خالد پہ رحم فرما، اے اللہ خالد کی خطائیں معاف کر دے. یہ کہتے ہیں پھر میں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وہ خواب سنایا کیونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے خواب سننے کے بعد کہا کہ وہ تنگ و تاریک گھاٹی کفر کی تاریکی تھی
اور سرسبز و شاداب میدان کی طرف جو تم آئے وہ تمہارا قبول اسلام کی طرف اشارہ تھا. خالد تم کو اسلام مبارک ہو. اسلام لانے کے بعد ان کے پاس جتنا جنگی ساز و سامان تھا وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں دے گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زکوٰۃ کے معاملے میں سختی کی، اور انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، کیونکہ جو کچھ تھا سارا دے بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں نے خالد پہ زیادتی کی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ دے چکا. اب کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب ان کی مخالفت سب سے زیادہ شدید تھی میرے دل میں، اور اب ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال اپنے سر کی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور کبھی وہ ٹوپی اپنے سر سے نہ ہٹاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بدو نے تقسیم کے وقت اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں زیادتی کی ہے، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر. ان کو اس قدر غصہ آیا کہ تلوار نکال لی. کہنے لگے آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گستاخ کا میں سر قلم کر دوں. ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی. کسی غزوے کے موقع پہ یا جنگ کے موقع پہ یہ کسی شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دے دی ہے. اس معاملے پہ بات بڑی اور تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا آپ یہ زیادتیاں ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا دل دکھایا اس نے گویا میرا دل دکھایا، اور جسے میرا دل دکھایا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات عزیز نہ تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا لوں، یعنی میرے رویے سے آپ کو تکلیف پہنچے. لہذا کہتے ہیں میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ بھی ناراض تھے، اٹھ کے چل پڑے. اور کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا. تب مجھ کو چین آیا اور میں واپس آیا. ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ وہ ٹوپی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے وہ گر گئی. سخت میدان گرم ہے، لیکن اپنی ٹوپی ڈھونڈ کے ہی انہوں نے پہلے سر پہ جمائی اور پھر آگے اپنی جنگ شروع کی. سب سے پہلا مارکا جس میں انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی وہ مشہور جنگ موتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنگ موتا کی وجہ یہ تھی کہ شام کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا اور رومیوں نے مسلمانوں کے قاصد کو قتل کر دیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا بین الاقوامی جرم ہے کہ کسی ملک کے سفیر یا پیغامبر کو قتل کر دیا جائے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 3000 مسلمانوں کا لشکر شام کی سرحد کی طرف بھیجا تاکہ ان کے قاصد کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے. کسی بڑی جنگ کی توقع نہ تھی، اور جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 3 جنرل اپوائنٹ کیے کہ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے وہ سپہ سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے. مسلمانوں کا لشکر 3000 کا تھا، اور ادھر ہرقل روم نے پوری ایک فوج جمع کر دی، اور کہا جاتا ہے 1,00,000 سے زائد رومی جمع ہو گئے. جب مسلمان میدان جنگ میں آئے تو حیران رہ گئے، لیکن نہ تو وہ واپس پلٹنا جانتے تھے، نہ پیٹھ پھیرنا جانتے تھے، اور اللہ پہ توکل مضبوط تھا. لہذا آگے بڑھے اور جنگ شروع ہو گئی.
آپ صرف ریشیو دیکھیں کہ ریشیو کیا ہے، 3000 اور دوسری طرف 1,00,000 سے زائد۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اس طرح ہر بات بتا رہے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ظاہری بات ہے ان کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا۔ آج ہم لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا نا۔ آج ہماری ان چیزوں سے کہیں بڑھ کے وہ چیز بہتر اور اعلیٰ تھی، کیونکہ وحی تھی۔ انہوں نے کہا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میدان جنگ، اب آپ اندازہ کریے شام بہت دور ہے مدینہ منورہ سے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا، دائیں ہاتھ میں علم تھا کہ کسی نے ایسا وار کیا کہ دایاں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ میں علم سنبھال لیا۔ کسی نے وار کیا اور بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، علم کو انہوں نے اپنے سینے پہ بڑی مشکل سے سنبھالا، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کہا اب جعفر شہید ہو گئے ہیں، اور علم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ اور ان کے بارے میں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 بازوں کی جگہ 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار پڑا۔ طائر آپ جانتے ہیں پرندے کو کہتے ہیں، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور شہید تو ویسے بھی پرندوں کے جوف میں جنت کے باغوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور عرش الہی کے تلے قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے بالآخر۔ ایسے موقع پہ اب مسلمانوں کا کوئی سپہ سالار نہ تھا، لیکن ایک صحابی نے نہایت عقل مندی سے، اور آپ دیکھیں مشکل میں وہ لوگ گھبراتے نہیں تھے، وہ لوگ اس کا حل سوچتے تھے، اور کامیاب وہی انسان ہے جو کہ غم منانے کی بجائے مسئلے کا حل نکالنے کا سوچتا ہے۔ وہ جانتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے اس سپہ سالاروں کا، لہذا انہوں نے اجتہاد کر کے اور فوراً اسلامی علم کو گرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان کو سپہ سالار بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مدینہ منورہ میں فرمایا کہ اب علم سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں ہے، اور تبھی سے ان کا لقب سیف اللہ پڑا۔ جب یہ سپہ سالار بنے انہوں نے نہایت دانشمندی سے اپنی فوج کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا اور نئے سرے سے اس طرح سے ترتیب دی کہ ایسے لگا رومیوں کو جیسے کہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ گھوڑے سواروں کو کہا کہ اسلامی فوج کے بہت دور پیچھے جا کے تم لوگ صرف اپنے گھوڑے دوڑاؤ۔ جب وہ گھوڑے دوڑے اور پیچھے سے گرد و غبار اڑا تو رومیوں کو لگا کہ پیچھے سے مزید کومک آ گئی ہے، اس سے ان پہ نفسیاتی اثر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جنگ میں اپنی عقل بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمت اور قوت بھی استعمال کر رہے ہیں، اور پوری ہوش کے ساتھ اس مشکل مرحلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ لڑتے جا رہے ہیں کہ تلوار ٹوٹ گئی ہاتھ سے، لڑتے لڑتے دوسری تلوار اٹھائی، وہ بھی ٹوٹی، تیسری اٹھائی، چوتھی اٹھائی، حتیٰ کہ جنگ موتا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں۔ اس شدت کی ضرب لگاتے تھے، بالآخر ان تمام مسلمان فوجیوں کو زندہ سلامت رومیوں کے نرغے سے نکال کے واپس مدینہ منورہ لے آئے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اسی جنگ موتا کے بعد سے لوگ ان کو سیف اللہ کہنے لگے۔ اسی لیے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو ہٹا دیجئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی تلوار کو کیسے میان میں ڈال سکتا ہوں، جس تلوار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میان سے نکالا، اور اللہ کی تلوار کا میں اس کو میان میں نہیں ڈالوں گا۔ جنگ موتا کے بعد فتح مکہ ہوئی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک گھاٹی سے فتح مکہ کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان سے ظاہر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ بھی کیا خوب ہے. ان کے بارے میں کمنٹ دیا. فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خون نہیں بہانا، لیکن احتیاطاً چند دستوں کو سپہ سالاروں سمیت متعین کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مزاحمت ہو تو دفاع کے لیے پھر جنگ کی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو سپہ سالاروں پر مقرر کیا گیا. وادی نخلا میں ایک بت ہوتا تھا جسے عزا کہا جاتا تھا، اور قریش اس کی باقاعدہ پرستش اور پوجا کرتے. فتح مکہ کے 5 دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس بت کو ختم کر دیں تاکہ کفر اور شرک کا خاتمہ ہو. یہ گئے. ان کے اس بت کو توڑنا بہت مشکل کام تھا جس کے ارد گرد اس کو ماننے والے اور پوجا کرنے والے موجود ہوں، لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. انہوں نے کہا اے عزا، تیرے اندر تو ذرا بھر بھی تقدس نہیں ہے، اور آج اللہ نے تجھے میرے ہاتھوں ذلیل کیا. یہ کہہ کے زور سے اس بہت بڑے بت کو پاش پاش کیا اور بعد میں اس کو آگ بھی لگا دی تاکہ کسی قسم کا کفر کا کوئی شائبہ نہ رہے. ایک مرتبہ بنو خزیمہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ شاید انہوں نے دین بدل لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چند سواروں کے ساتھ بھیجا، تو وہ بیچارے چونکہ نئے نئے مسلمان تھے تو یقین دلانے کے لیے کہ ہم نے اسلام چھوڑا نہیں، خبر جھوٹی ہے، تو انہوں نے سبانا کہا، یعنی ہم نے اپنا دین بدل لیا. مطلب یہ تھا کہ ہم اپنا پرانا دین چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن بات چونکہ ویک تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بے دین ہو گئے ہیں، اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے ہیں. لہذا انہوں نے حکم دیا اور قتل کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا اور کہا اے اللہ، میں اس سے بری ہوں، یعنی میرا کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ مسلمانوں کو مارا جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیت ادا کی، حتیٰ کہ اگر کسی کا کتا بھی مارا گیا تھا تو اس کا بھی خون بہا ادا کیا گیا. لیکن ان کے اوپر اعتماد بدستور جاری رہا کیونکہ انسان تھے اور ایک کام غلط فہمی کی بنا پہ ہوا تھا. جنگ حنین کا وہ موقع جبکہ مسلمان اپنی کثرت پہ بہت خوش تھے کہ قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا. بہت مشکل مقابلہ تھا اور مسلمان پریشان ہو گئے تیروں کی بوچھاڑ سے. اللہ تعالیٰ نے مدد دی. اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ التوبہ آیت نمبر 26 میں آیا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سے مواقع پہ اور حنین کے دن بھی جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پسند آئی تھی. ایسے موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ڈٹے رہے اور ہر طرح کا زخم اپنے جسم پہ سہتے رہے. بڑے شدید زخمی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے گئے تو خوشی سے جھومتے تھے اور کہتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں میرے یہ زخم جن پہ یہ مقدس اور نورانی نگاہیں پڑیں. اس کے بعد غزوہ تبوک کا موقع آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے چلے اور ساتھ مسلمان بھی بہت تھے. تبوک شام کی طرف لڑی جانے والی جنگ تھی جو کہ پھر لڑی نہیں گئی کیونکہ رومیوں کا لشکر مقابلے پہ ہی نہ آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ پہنچے
اور مقابلے پہ کوئی نہ آیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو کہ ارد گرد کے عیسائی حکمرانوں نے جزیہ دے کے صلح کر لی. ایسے میں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا نام تھا عقیدر. عقیدر نے نہ صلح کی نہ جزیہ دے کے اطاعت قبول کی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جیسے بھی ہو عقیدر کو گرفتار کر کے لے آؤ. رات کا وقت تھا. عقیدر اپنے قلعے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا کہ بیوی نے کہا میرا دل تو کر رہا ہے کہ اس وقت میں نیل گائے کا گوشت کھاؤں. کیا ہی اچھا ہو کہ تم کہیں سے جاؤ اور شکار کر کے لے آؤ. اور عین اسی وقت ایک نیل گائے آ کے عقیدر کے قلعے کی باہر والی دیوار سے ٹکرانا شروع ہو گئی. اسے سوچا بہت آسان ہے، قلعے کے باہر ہے، ابھی جاؤں گا اور لے کے آ جاؤں گا اندر. یہ پتہ نہ تھا کہ باہر کون موقع کی طاق میں بیٹھا ہے. وہ جیسے نکلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اس نے اطاعت قبول کی اور جزیے پر بات طے کی. جزیے کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی اور اس نے ایک نہایت قیمتی لباس آپ کو تحفے میں دیا جس پہ بہت زیادہ نقش و نگار تھے اور شاید کچھ سیمی پریشس سٹونز بھی لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام اتنا نفیس اور اتنا قیمتی لباس دیکھ کے تعجب کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں تعجب نہ کرنا، سعد بن معاذ کا جنت میں جو رومال ہے وہ اس لباس سے کہیں خوبصورت ہے. صرف رومال. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اسی علاقے میں پانی کی تنگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا اور آج تک وہ چشمہ موجود ہے. واللہ عالم، یہ مورخین کا کہنا ہے. یہ جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا موقع بھی مسلمان ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی مسلمان تھا، وہ اپنے فیلڈ کے ساتھ ساتھ تبلیغ سے غافل نہیں ہوتے تھے، خواہ وہ عالم تھے کہ نہیں. اب دیکھیے فوجی جنرلز ہیں. یرموک میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ایک عیسائی مسلمان ہو گیا تھا. اسی طرح انہوں نے بھی تبلیغ کی اور ایک مرتبہ وادی نجران کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ وہاں جا کے تبلیغ کرو اور پھر اگر نہ مانے تو تب جنگ کرنا. انہوں نے بہت پرتاثیر لہجے میں کہا، لوگو اسلام قبول کرو، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، ورنہ دنیا میں کوئی طاقت تمہیں رسوائی سے بچا نہ سکے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اثر ڈالا اور وادی نجران کے باشندے اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. جن مسائل کا سامنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی تھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لوگوں کی طرف مختلف لشکر بھیجے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا طلیحہ بن خویلد. طلیحہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باقاعدہ سر پہ عمامہ باندھا، کندھوں پہ چغر ڈال کے اور ایسے بیٹھ جاتا تھا گویا اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو لشکر کے ساتھ بھیجا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو پھر اس سے جنگ کی جائے. یہ گئے اور ظاہری بات ہے طلیحہ نہ مانا اسلام لانے پر، اپنی جھوٹی نبوت کے دعوے پہ قائم رہا. باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا. طلیحہ بڑا سٹرونگ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ قبیلہ طے کے لوگ بھی شامل تھے. یہ وہی قبیلہ طے ہے جس سے تعلق حاتم طائی کا تھا، جو مشہور آپ واقعات سنتے ہیں حاتم طائی کے. اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی مقابلہ بہت سخت تھا اور طلیحہ کے ساتھ ایک شخص تھے اینیا،
جو کہ قبیلہ بنو غطفان کے سردار کے بیٹے تھے. وہ بہادر تھے، ان کی جانب سے لڑ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بھاگے بھاگے آئے. طلحہ خود خیمے میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا، ساتھی جنگ لڑ رہے ہیں اور کہتا تھا کہ مجھ پہ وہی آنے والی ہے، لہذا چوغا پہنے امامہ باندھے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے، کوئی وہی آئی کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں، ابھی تو کوئی نہیں آئی. لہذا پھر جا کے لڑنے لگے. جب اور زیادہ دباؤ بڑھا مسلمانوں کا تو آ کے کہا کہ کیا ہوا، کوئی وہی آئی؟ اس نے کہا نہیں، ابھی بھی نہیں آئی. آخر جب یہ تیسری مرتبہ آیا تو کہتا ہاں ہاں وہی آئی ہے کہ آج جیسا جو دن ہے یہ تم کبھی نہ بھولو گے. اس نے کہا جھوٹے مکار، یہ سب تیری مکاریاں ہیں. سمجھ گیا کہ جھوٹ بول رہا، اور کہنے لگا واقعی ایسا دن پھر تم کبھی نہیں بھولو گے. طلحہ بھاگ گیا فوراً نکل کے، سمجھ گیا کہ ناراض ہو گیا اینیا. وہ جب بھاگا تو یہ بھی بھاگ کے آئے اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ سارے بھاگو اور اپنی جان بچاؤ. طلحہ تو جھوٹا تھا اور فرار ہو گیا. یہ جو اینیا ہیں بعد میں اسلام لے آئے تھے. اس طرح طلحہ کا لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی. طلحہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہو کے دربار خلافت میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ او مکار، تیری غیب دانی کا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ تو دھونکنے کی ایک پھونک تھی، جو میں کہتا تھا کہ مجھ پہ غیب کا علم آتا تھا، جھوٹ تھا. تو یہ مسلمان ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور خاتون تھی، ام زمل. کچھ ہسٹورینز نے ام زمیل لکھا ہے اور کچھ ام زمل لکھتے ہیں. یہ خاتون خود بنو غطفان کے سردار کی بیٹی تھی اور جب ایک زمانے میں قید کر لی گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی تھی تو انہوں نے سفارش کر کے اس کو آزاد کروا دیا تھا. لیکن اس کی بدنصیبی یہ دیکھیں کہ آزادی کے بعد اس نے جا کے بغاوت کر دی اور سخت ترین مارکا اس کے ساتھ بھی پیش آیا. اس نے باقاعدہ جنگ لڑی، بڑی جیدار عورت تھی اور اس کے قبیلے کے لوگ کٹ مرنے کو تیار تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینترے بدل بدل کے آتے، لیکن ان کے فوجی جو تھے کسی صورت ہمت ہارتے نظر نہ آتے تھے. آخر انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ عورت سوار رہے گی اور ان کے بیچ میں موجود رہے گی، ان کے فوجیوں کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے. لہذا انہوں نے پلاننگ کر کے اس کے اونٹ کی رسیں اور کونچیں کٹوائیں. جب اس کا اونٹ بیٹھ گیا تو پھر ان کے حوصلے پست ہوئے، وہ خود ماری گئی اور اس کے فوجیوں کو شکست ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی.